ناظرین، گرینڈ الائنس کے حوالے سے جے یو آئی فے اور مولانا کیا سوچ رہے ہیں، مولانا کیا چاہتے ہیں، مولانا کی کیا ڈیمانڈز ہیں، اسی ساری صورتحال پر اب ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جے یو آئی فے کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران مرتضیٰ صاحب، تحریک انصاف کے ساتھ جے یو آئی فے کے معاملات اس وقت کس نہج پر ہیں؟ تحریک انصاف کے ساتھ ہم بہت آگے بڑھے ہیں اور اب ہمارے درمیان وہ تلخیاں نہیں ہیں جو کبھی تلخیاں ہوا کرتی تھی، مگر ابھی تک بہت سا سفر طے ہونا باقی ہے اور ابھی تک کوئی ایسا الائنس جس میں ہم اکٹھے ہوں وہ فائنل نہیں ہوئی بات۔ کچھ بات چیت ہمارے درمیان ہوئی ہے، جو ہماری ریزرویشنز ہیں وہ کنوے ہوئی ہیں ان تک، ان کی کوئی ریزرویشنز ہوں گی تو وہ ہم تک کنوے کریں گے، یا جو پھر ہماری بات ہے اس کا جواب جو بھی دیں گے تو ان کی طرف سے جواب آنا ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ جو ریزرویشنز ہیں ان کے بارے میں ایک سپیکولیشن بھی کی جاتی ہے کسی درجے میں کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے متعلق ہے، کیا اس بات میں کوئی میٹ ہے کہ آپ چاہتے ہیں یا آپ کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں؟ یہ صرف سپیکولیشن ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہنے والے کہ وہ حکومت میں تبدیلی کی جائے، مگر ہمارے الیکشنز کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں، ان کے اپنے بھی ہیں، مگر ان کے اس صوبے کے علاوہ جو نا اس صوبے کو مائنس کر کے ہیں، ہمارا اس کو پلس کر کے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہیں وہ سرفیس ہو جائیں گی، وہ اگر کوئی بات جو بھی، کیونکہ جو اگر ہم آپس میں مزید قریب آتے ہیں تو جو ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوگا وہ ہم چاہیں گے کہ وہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ہو، اور اگر نہ ہوا تو پھر بات ڈراپ بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے جو بھی باتیں ہوں گی وہ اس وقت چونکہ وہ خان صاحب کی اپروول کے لیے گئی ہوئی ہیں اور اس وقت اس کا ڈسکلوز کیا جانا جو ہے میرا خیال مناسب نہیں ہوگا، تو جواب آنے دیجئے، بہتر ہوگا اس وقت۔ کامران مرتضیٰ صاحب، جو اتحاد ایک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور آپ کی طرف سے بھی، کیا یہ اتحاد اسی طرح کا ہوگا جس طرز کا پی ڈی ایم بنا تھا اور اس نے ایک حکومت کو نکال دیا تھا؟ کیا یہ اتحاد بھی اس حکومت کو نکالنے پر اپنی توجہ مرتکز کرے گا؟ یہ بات بھی پری میچور ہے، وہ ہم مقاصد بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مقاصد کیا ہوں گے، اور وہ مقاصد جو ہے وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، تو یہ بات ابھی تک پری میچور ہے، وہ جواب آ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر اتحاد بن گیا، اس کی کوئی شکل صورت اس نے اختیار کی، پھر جو اس کی لیڈرشپ ہوگی وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی۔ پھر ہم یہ بھی جاننا شاید چاہیں کہ کیا اس کے بعد کوئی پارٹی جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ ہو، وہ اپنے طور پہ کوئی ڈیسیجن لے سکتی ہے، وہ کسی کے ساتھ چلنے یا نکالنے کا جو ہے اس کے پاس اکیلے کوئی اختیار رہ جائے گا، نہیں رہ جائے گا، بہت سی باتیں ہیں، بہت سی کویسچنز ہیں جس کو رسپونڈ ہونا ہے ابھی تک۔ کامران مرتضیٰ صاحب، 4 اور 11 فروری کو جو میٹنگز ہوئیں اپوزیشن اتحاد کی، جس میں جے یو آئی فے بھی ان میٹنگز میں موجود تھی، اس میں جو اعلامیہ آیا اس میں تو نئے الیکشن پر سبھی متفق نظر آئے، تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ یہ حکومت گھر جائے گی تو نیا الیکشن ہوگا؟ دو چیزوں پہ سبھی متفق ہیں، ماسوائے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو نئے الیکشن ہو، مگر اس کے ساتھ جو اس سے بھی اہم چیز ہے وہ فیئر اور فری ہو، اور اس میں وہ مداخلت جو 2024 میں تھی، 2018 میں تھی، یا اس کے علاوہ پاکستان میں ایک وتیرہ بن گیا ہے، وہ نہ ہو، تاکہ ہم ایک مستحکم اور ایسے پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں جس کو درست سمت میں چل رہا ہے، اور اس میں وہ جو سٹیئرنگ کاٹ لیا جاتا ہے ایک مخصوص سمت میں، آدھے لوگ حکومت میں ہوتے ہیں اور آدھے لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، اس پریکٹس کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں۔ کامران صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے اب تک یعنی جو بھی مذاکرات ہمیں جو سرفس پہ نظر آتے ہیں، وہ تو ہے کہ اسد قیصر صاحب ان میں ہوتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ بھی ہیں، کیا آپ کی پارٹی کے سربراہ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جیل میں موجود بانی ہیں، ان کے درمیان رابطے کی کوئی صورت استوار ہوئی ہے؟
دیکھیے رابطے کی صورت تو ایک شخص اگر جیل میں ہو اور دوسرے جو ہیں وہ آزاد ہوں تو صرف ایک ہی صورت ہے، وہ پیغام رسانی کی صورت ہے۔ اس وقت تو صورت یہ ہے کہ وہ آپس میں بھی شاید پارٹی کے لوگ بھی کوئی ملتا ہے اور کوئی نہیں ملتا، یا کوئی مل پاتا ہے یا کوئی نہیں مل پاتا۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مولانا اور عمران خان کی ملاقات، تو اس کو بھی جو ہے نا میں پری میچور کہوں گا، اور ذاتی طور پہ میں نہیں چاہتا، بھلے پارٹی کل کوئی اور فیصلہ کر لے، مگر ذاتی طور پہ میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں مولانا جا کے کسی سے جیل میں ملاقات کرے۔ مگر یہ بات ممکن بھی ہو سکتی ہے کہ اگر پارٹی نے چاہا یا مولانا صاحب کی خود اگر کوئی کسی وقت کسی مرحلے پہ خواہش بن گئی، تو یہ میری ذاتی رائے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر ابھی تک یہ ساری باتیں اس چیز کے تابع ہیں کہ پی ٹی آئی سے جواب کیا آتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ آیا فیصلہ کر پائیں گے کہ فیصلہ کر پاتے ہیں کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے قریب آئیں، وہاں سے تلخیوں میں کمی کا آپ یوں کہیے کہ باقاعدہ آغاز ہوا، اگرچہ اس سے پہلے کچھ تلخیاں کم ہوتی چلی جا رہی تھیں، تو اس وقت آپ کے تجربے میں کیا یہ بات ہے کہ با اعتماد ذریعہ اڈیالہ اور آپ کے درمیان جو روابط کا ہے کوئی دستیاب ہے، کوئی موجود ایسا ہے جہاں سے بات ہو سکتی ہے، جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ بات اڈیالہ سے آئی ہے، اور جہاں اڈیالہ میں یقین ہو کہ یہ بات مولانا کی طرف سے یا JUIF کی طرف سے آئی ہے؟ جہاں تک ہماری طرف سے بات آنے کی ہے تو وہ جو کچھ آپ پوچھتے ہیں یا جو کچھ ایکچولی ہوا ہوتا ہے وہ تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں میڈیا پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری بات تو وہ بالکل جو ہے نا وہ کنوے ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ کسٹڈی میں ہیں، ان کی طرف سے ہمارے ساتھ جو بات آتی ہے، درمیان میں کچھ چینلز مختلف ہوئے، مگر عام طور پہ جو ہے وہ اسد قیصر صاحب جو ہے وہی ان کی طرف سے رابطہ کرتے ہیں، یا حسین یوسف صاحب ہیں، اخوندزادہ صاحب، وہ ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسد قیصر صاحب کا ہوتا ہے، درمیان میں ایک آدھ دفعہ فیصل صاحب کا بھی رابطہ ہوا۔ اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ دوست ہم سے کیوں غلط بیانی کریں گے، یا وہ کیوں جو ہے نا ایسی اسٹیٹمنٹ دیں گے۔ اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، اسد قیصر صاحب بہت محترم ہیں، تو کوئی وجہ موجود نہیں ہے کہ کوئی فیصل صاحب بھی اسی طرح سے، مگر کوئی وجہ موجود نہیں ہے کہ کوئی غلط بیانی ہم سے کیوں کرے گا۔ بہرحال اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کا کاؤنٹر چیک موجود ہے، اور وہ کاؤنٹر چیک ہو سکتا ہے، درمیان میں ایک رابطہ ایسا بھی ہے جہاں پہ کاؤنٹر چیک۔ اچھا کامران صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ لاسٹ جب اپوزیشن اتحاد کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے ملاقات کی مولانا صاحب سے، اور ابھی حال ہی میں فیصل وافدہ صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا اسمبلی کے فلور پر مولانا نے ابھی جو خطاب کیا اس میں بڑے تلخ بھی نظر آئے، غم و غصے کا انہوں نے اظہار بھی کیا، اور حکومت سے جو ان کے تحفظات ہیں، شکایات ہیں، وہ بھی انہوں نے سامنے رکھے۔ اب دوبارہ کیا کوئی رابطہ ہوا ہے حکومتی سائٹ سے کہ مولانا کے تحفظات کو دور کر سکیں وہ؟ یعنی حکومت اس اتحاد کو ہونے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے یا نہیں؟ ایسا ہے کہ مولانا کے اپنے سماجی تعلقات میاں صاحبان سے بھی ہیں اور بہت اچھے ہیں، اسی طرح سے زرداری صاحب سے بھی ہیں اور بہت اچھے ہیں، دوستی کی حد تک ہیں، مگر جب آپ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ذاتی تعلقات جو ہے وہ اس حد تک میٹر نہیں کرتے۔ یقیناً جو ہے نا وہ پھولوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کیا جا سکتا ہے، مگر جہاں پہ پالیٹکس میں پارٹی پالیسی ہوتی ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی۔ میاں صاحب آئے تھے اپنا پرائم منسٹر صاحب مولانا کی خیریت دریافت کرنے، درمیان میں وہ کچھ عرصے جو ہے ان کی طبیعت ناساز تھی، پھولوں کا گلدستہ لے کے آئے تھے۔ میرے خیال میں وہ ایک سماجی تعلقات تھی، اور یہ سماجی تعلق ان کے درمیان بہت گہرے ہیں، مگر اس کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت ملک کو جو خطرات درپیش ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کل 7 لوگوں کو بس سے اتار کے شہید کیا گیا۔ مولانا کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ انہی چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہر روز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شہادتیں ہیں، کہیں فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، کہیں عام
پاکستانی شہید ہو رہے ہیں، کہیں دوسری طرف سے جو ہے نا وہ لوگ مارے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے بہرحال انسان مر رہے ہیں. مولانا کو خود بھی تو تھریٹ الرٹ ہے ہمارے وطن میں. مولانا کو بھی تھریٹ الرٹ اب بھی بھجوا دیا گیا ہے، اور الیکشن سے پہلے بھی جو ہے نا ان کو اور ان کی ساری فیملی کو تھریٹ الرٹ جو ہے وہ یہ لو لیٹرز آتے رہے ہیں، اور تاکہ وہ موو نہ کر پائیں. جب وہ اب وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے سرگرم ہوئے تو یہ تھریٹ الرٹ جو ہے نا وہاں کی گورنمنٹ نے ایشو کر دی. یہ بجائے یہ کہ کسی ہر شہری کی حفاظت ان کے ذمہ ہے. مولانا کا اسٹیچر چھوڑ دیجئے، ان کا اسٹیٹس چھوڑ دیجئے، مگر ہر شہری جو ہے وہ حکومتوں کی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان و مال کا حفاظت کریں. آرٹیکل 9 اس کو انشور کرتا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا یہ کاغذ کا ٹکڑا بھجوا دیتے ہیں کہ آپ موو نہ کریں، گھر کے اندر بند رہیں. یہ عجیب سی جو ہے نا منطق ہے حکومت. کامران صاحب، آپ نے بھی ملاقاتوں کی بات کی، اور ان کی ظاہر ہے مولانا اور دیگر لوگ بہت سارے پرانے سیاستدان ہیں، اور ان کے ہاں وزاداری کی ایک خاص کیفیت بھی پائی جاتی ہے. لیکن جب معاملات ایسی سٹیج پہ ہوں جہاں پہ مخالفانہ یعنی سیاست ہو رہی ہو ایک دوسرے کی، تو وہاں اعتماد بڑا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پی این اے کے سربراہ تھے، اور پی این اے کے ایک شخص رفیق باجوہ صاحب نے ملاقات کی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ انہیں پارٹی سے اس اتحاد سے نکلنا پڑا تھا. تو یہ جو ملاقاتیں آپس میں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر ایسی سٹیج پہ کہ جب اتحاد ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہوگا، تو کیا ملاقاتوں کی خبریں آپ آپس میں تبادلہ کر لیتے ہیں کہ کون ہمیں ملنے آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ سب کے سامنے ہوتا ہے، تو عام پبلک میں یہ بات ہوتی ہے. وہاں سے بھی جو ہے نہ کوئی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے، یا کوئی تصویریں جاری ہو جاتی ہیں، یہاں سے بھی ہو جاتی ہیں. کوئی خفیہ ملاقاتیں کوئی بھی نہیں ہو رہی، نہ اس طرف نہ اس طرف. تو ہر چیز جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ باجوہ صاحب کا جو معاملہ تھا، باجوہ صاحب اپنی پیک پہ تھے، مگر باجوہ صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑھ گئے تھے شاید. تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں ہماری، نہ ہماری ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں نا جن پہ گمان گزرتا ہے، سامان کے خود ذمہ دار ہیں. وہ اپنے سامان کے خود ذمہ دار ہیں. تو کم از کم ہماری ملاقاتیں نہیں ہیں. ہم تو پبلک پراپرٹی ہیں، جو ملتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ